वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद में काम करने वाले सहाफ़ियों को हुकूमत की जानिब से आबाद किए जाने वाले फ्यूचर सिटी में अमकाना अराज़ी फराहम करने का ऐलान किया। रविंद्र भारती में जवाहरलाल नेहरू जर्नलिस्ट म्यूचुअली एडेड कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी को पेट बशीराबाद की 38 एकड़ अराजी का मेमो हवाले करने के ज़िम्मन में मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी हुकूमत हकीकी सहाफ़ियों के साथ मुनासिब इंसाफ करने और उन्हें एग्रेडेशन कार्ड्स, हेल्थ कार्ड्स और अराजी फराहम करने के मामले में पाबंद अहद है। ताहम मौजूदा दौर में सहाफ़ियों की शिनाख्त करना इंतहाई मुश्किल काम हो गया है, क्योंकि कई अफराद यूट्यूब चैनल शुरू करते हुए अपने आप को सहाफ़ी के तौर पर पेश कर रहे हैं, जिसकी वजह से हकीकी सहाफ़ियों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। उन्होंने कहा कि सहाफ़ी माशरे में एक डॉक्टर माने जाते हैं जो माशरे का इलाज करते हैं। उन्होंने कहा कि इन दिनों सियासी जमातों के अखबारात और मीडिया से वाबस्ता बाज़ सहाफ़ी पार्टी कारकुनों की तरह काम कर रहे हैं। జవహర్లాల్ నెహ్రూ జర్నలిస్ట్ సొసైటీ ఆధ్వర్యంలో ఆనాడు డాక్టర్ వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఈ సమాజానికి పట్టిన రుగ్మతలను అనుభవిస్తున్న సమస్యలను పరిష్కరించే డాక్టర్లుగా జర్నలిస్టులను గుర్తించి సమాజానికి చికిత్స చేసే డాక్టర్లు అనారోగ్యానికి నిర్లక్ష్యానికి గురైతే అది సమాజానికి నష్టము అన్న ఆలోచనతో ఆనాడు జర్నలిస్ట్ మిత్రులందరికీ కూడా ఇంటి స్థలాలు కేటాయించాలని డాక్టర్ వై बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी MP व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने कांग्रेस हुकूमत से मुतालबा किया कि जेनूर फसाद की अदालती तहकीकात करवाई जाएँ। फसाद को रोकने में नाकाम पुलिस रोजदारों के सिर्फ तबादले पर इक्तफा करने के बजाय तहकीकात की तकमील तक उन्हें मुअत्तल किया जाए। जेनूर फसादात में 25 दुकानात को नुकसान पहुँचा, हुकूमत इन्हें इमदाद जारी करे। 51 गाड़ियाँ तबाह हुई और 11 घरों को नुकसान पहुँचाया गया। हुकूमत इन के लिए राहत व इमदाद जारी करे। तेलंगाना रियासत और मुल्क के दीगर मुकामात पर माहौल ख़राब करने की कोशिशें की जा रही हैं। रियासत में बरसों से अमन रहा है। बाज़ फिस्ताई ताकतें और तंजीमें इस पुरअमन माहौल को बिगाड़ना चाहती हैं, क्योंकि वो रियासत की तरक्की को रोकना चाहती हैं। ये हरकतें नामुनासिब हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मस्जिद हुसैनी विजयनगर कॉलोनी में जेनूर फसादात और उसकी रोकथाम के मौजू पर मुनक़िदा कुल जमाती इजलास से खिताब किया। मौलाना शाह मोहम्मद जमालुर रहमान मुफ्ताही ने इस इजलास की सदारत की। और जैसा कि आपने भी सुना कि जेनूर में जो हालिया दिनों में फसाद हुआ, वतन अजीज़ में मॉब लिंचिंग के जो वाक़यात आए दिन पेश आ रहे हैं, और साथ ही साथ इसमें इस बात का भी जिक्र किया गया कि बेगुनाह नौजवानों की गिरफ्तारी होती है और फिर जो नफ़रत पर मुबन्नी जराइम के ताल्लुक़ से जो वाक़यात होते हैं और फिर फ़िरक़ाना फ़सादात के रोकथाम के लिए, तो जैसा कि आप तमाम लोग जानते हैं कि जेनूर में जो एक मनसूबाबंद तरीक़े से वहाँ पर फसाद करवाया गया, जिसमें जमा मस्जिद जेनूर को अंदर घुसकर बलवाइयों ने नुकसान पहुँचाया, मस्जिद नूर को नुकसान पहुंचाया, मस्जिद अबू बकर को, मस्जिद उमर को, और यहाँ पर काफ़ी नुकसान हुआ। और जामा मस्जिद जैनूर में तो जो जनरेटर था उसको नुकसान पहुंचाया गया, वो खुद 5.5 लाख का था। CCTV के तमाम कैमरेस को तोड़ा गया। और हमारे पास जो फेरिस्त आई है उसमें 95 दुकानों को नुकसान पहुंचा, 51 मोटरसाइकिल गाड़ियों को मोटरसाइकिल को नुकसान पहुंचाया गया, 11 घर को भी उसमें तोड़फोड़ की गई है। तो यकीनन ये एक बड़े मंसूबाबंद तरीक़े से जेनूर में ये फसाद करवाया गया और पिछले 1-1.5 महीने से वहाँ पर इस तरह की हरकतें करने की कोशिशें की जा रही थी। तो यहाँ पर जो रेजोल्यूशन करारदाद मंजूर की गई है
جس سے ہم موجودہ کانگریس کے وزیر اعلیٰ سے ان حکومت سے اس بات کا مطالبہ کیا گیا کہ اس کی ایک جوڈیشل انکوائری کروائی جائے. صرف خاطی پولیس والوں کا ٹرانسفر پر اکتفا نہیں ہوگا بلکہ ان کو سسپینڈ کیا جائے. تاوقت انکوائری مکمل نہیں ہوتی. اور تیسرا یہ کہ حکومت سے ہم اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ جو 95 دکانوں کو جو توڑ پھوڑ کی گئی، جلایا گیا، ان کو نقصان ہوا، حکومت اپنی طرف سے ان کی امداد کریں. جو 51 موٹر سائیکل گاڑیوں کو نقصان پہنچا اور یہ 11 گھر کو نقصان پہنچا، حکومت کی طرف سے فوراً ان کو امداد اور راحت دی جائے. بھینسا شہر میں نام پوچھ کر 2 مسلم نوجوانوں پر حملہ کرتے ہوئے شدید زخمی کرنے والے اشرار کو گرفتار کرتے ہوئے ریمانڈ کر دیا گیا. مسلم نوجوان رفیق خان اور ڈرائیور محمد عبید الدین گزشتہ شب تقریباً 2 بجے بولیرو گاڑی میں ترکاری خریدنے کے لیے بھینسا سے نرمل جا رہے تھے کہ اچانک ان کی گاڑی نرمل ضلع کے رامپور گاؤں کے قریب خراب ہو گئی، جس پر یہ افراد سڑک کے کنارے گاڑی کی مرمت میں مصروف ہو گئے. اسی دوران موضع رامپور کے چند شرپسند افراد وہاں پہنچ گئے، جنہوں نے ان کا نام پوچھ کر ان پر حملہ کرتے ہوئے ان کو زخمی کر دیا. وہ گاڑی کے ہمراہ 2 مسلم نوجوانوں کو گاؤں میں گھسیٹ کر لے جا رہے تھے کہ پولیس وہاں پہنچ گئی. ان ملزمین نے پولیس کے پہنچنے پر کہا کہ یہ نوجوان چوری کی واردات میں ملوث ہیں، اسی لیے ان کی پٹائی کی گئی ہے. آنکھ کے پردے کی پیوند کاری کے 50,000 سے زائد آپریشنز انجام دینے پر ایل وی پرساد آئی ہاسپٹل کو سابق وزیر و BRS لیڈر KTR نے مبارکباد پیش کی. انہوں نے ٹویٹ کرتے ہوئے صدر نشین ایل وی پرساد آئی ہاسپٹل ڈاکٹر ناگیشور راؤ اور ان کی ٹیم کو مبارکباد پیش کی. قطب اللہ پور کے جگت گیری گٹا کے مہادیو پور میں لکڑیوں کی دکان میں بڑے پیمانے پر آگ لگ گئی. اس واقعے کی اطلاع پر فائر بریگیڈ کے عملے نے وہاں پہنچ کر آگ پر قابو پایا. اس واقعے میں کسی کی موت یا پھر کسی کے جھلسنے کی کوئی اطلاع نہیں ملی ہے. محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ 11 ستمبر تک ریاست کے کئی مقامات پر بارش کا امکان ہے. محکمہ نے کہا کہ محبوب آباد، کھمم کے ساتھ ساتھ عادل آباد، آصف آباد، منچریال، جے شنکر بھوپال پلی، ملک، بھدرادری کوتاگوڑم، ورنگل، ہنم کنڈا، سدی پیٹ، سنگاریڈی، میدک، کاماریڈی میں 10 ستمبر کی شام تک بارش کا امکان ہے. ان اضلاع کے لیے محکمہ موسمیات کی جانب سے یلو الرٹ جاری کیا گیا ہے. جشن آزادی ہند کے ضمن میں مینا ہاسپٹل کی خصوصی پیشکش. آئیے امراض سے آزادی و چھٹکارا پائیں. 15 جولائی تا 15 اگست مفت ہیلتھ کیمپ. غریب و ضرورت مند مریضوں کے لیے خوشخبری، تمام اقسام کے معائنہ جات پر 20% ڈسکاؤنٹ. رجسٹریشن جاری ہے. ماہرین طب و صحت سے مفت مشاورت. صحت مند معاشرے کی تشکیل کا ضامن. عالمی شہرت یافتہ ڈاکٹرز کی خدمات، بہترین علاج و معالجے کی سہولتیں، عصری تقاضوں اور مشنری سے لیس شاندار دواخانہ. عوام کی خدمت تھی مینا ہاسپٹل کا نصب العین. مینا سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، شیورام پلی، راجندر نگر، پلر نمبر 254، حیدرآباد. الوری ضلع میں حکام نے ڈونگرائی ڈیم کے 7 دروازے کھول کر 1,10,000 کیوسک پانی کو نچلے حصے میں چھوڑا. ڈیم کی آبی سطح میں اضافے کے بعد یہ پانی چھوڑا گیا. گنیش کے منڈپ میں رکھے لڈو کی چوری کر لی گئی. یہ واردات مرچل ملکاجگیری ضلع کی سدھارتھ کالونی میں پیش آئی. کل شب 5 افراد اس گنیش کے پنڈال پہنچے اور انہوں نے لڈو کی چوری کر لی. یہ واردات وہاں لگے CCTV کیمرے میں قید ہو گئی. آسام کے ڈیٹینشن سینٹر سے واپس آئی جماعت اسلامی کی ٹیم نے چونکا دینے والے انکشافات کیے ہیں. جماعت اسلامی کے ذمہ داروں نے کہا کہ جن افراد کو غیر ملکی قرار دیا گیا ہے ان میں سے 2/3 اکثریت ہندوؤں کی جبکہ 1/3 کی تعداد مسلمانوں کی ہے.
انہوں نے کہا کہ حراستی مراکز میں زیادہ تر مسلمانوں کو بھیجا جا رہا ہے اور ان پر ظلم کیا جا رہا ہے. قانونی طریقہ کار جس طرح ہونا چاہیے وہ نہیں ہو رہا ہے. فکر مند شہریوں نے کہا ہے کہ منی پور میں حالات بہت سنگین ہو چکے ہیں، اسی لیے وزیر اعظم مودی کے لیے امن و سلامتی کی بحالی کے لیے فوری طور پر بڑا قدم اٹھانا لازمی ہے. منی پور تشدد کے ویڈیو سوشل میڈیا پر تیزی کے ساتھ وائرل ہو گئے ہیں. وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کے مشیر نریندر ریڈی نے کہا ہے کہ تلنگانہ کے خلیجی ممالک کے متاثرین کے مسائل کے حل کے لیے جلد ہی وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی اجلاس طلب کریں گے. اس اعلیٰ سطحی اجلاس میں ارکان اسمبلی اور ارکان کونسل بھی موجود ہوں گے. تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی NRI سیل کے وفد نے نریندر ریڈی سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کی اور انہیں یادداشت پیش کی، جس میں گلف ویلفیئر بورڈ اور NRI پالیسی کی تشکیل کے عمل کو تیز کرنے کا مطالبہ کیا گیا. کہ آپ نے اقلیت دوست ہونے کا دعویٰ کیا ہے، کیا اسمبلی انتخابات میں جن مسلمانوں نے آپ کو ووٹ دیا اور پارلیمانی انتخابات میں تلنگانہ میں جو مسلمانوں نے ووٹ دیا، آپ اس کا یہ صلہ دے رہے ہیں؟ ابھی تک چیف منسٹر اپنی چپی نہیں توڑے ہیں. ہم لوگ یہ باضابطہ آپ کو آگاہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ آپ فوراً ان خاتیوں کے اوپر اگر گرفت نہیں کریں گے، جو مجرم ہیں اس کے اوپر اگر ان کو کیفر کردار تک نہیں پہنچایا گیا اور یہاں کے نوجوان اور مسلمان جو آج سہمے ہوئے ہیں اس کو پوری حالت اگر بحال نہیں کی گئی، اور تو ہم بہت ہی عنقریب سیکریٹریٹ کے سامنے، چیف منسٹر کے آفس کے سامنے دھرنا دیں گے، احتجاج کریں گے کہ آپ یا تو ریاست میں امن قائم کرو یا نہیں تو آپ اپنی اگر اقتدار ایڈمنسٹریشن کا آپ کے پاس کنٹرول نہیں ہے تو استعفیٰ دے دو. چیف منسٹر استعفیٰ دے دے اگر ان سے یہ کچھ سنبھالا نہیں جا رہا. کتنے فسادات ہوئے اور کل رات کی بات ہے. ابوظہبی کے ولی عہد شیخ خالد بن محمد بن زائد ال نہیان کا پرجوش استقبال کیا گیا. انہوں نے مغربی ایشیا میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے درمیان توانائی اور ارتباط کے بشمول مختلف شعبوں میں باہمی تعلقات کو تقویت پہنچانے کے لیے ہندوستان کا 2 روزہ دورہ کیا. مرکزی وزیر کامرس پیوش گوئل نے ایئرپورٹ پر ولی عہد کا استقبال کیا، جس کے بعد ان کا رسمی استقبال کیا گیا، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ ہندوستان اس دورے کو کتنی اہمیت دیتا ہے. جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان، جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر. ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں. روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، MRI، آپریشن تھیٹر، ICU، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل. واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل عطا پور.